نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ۔ اس عظیم الشان جلسے کے صدر محترم معزز مولانا قاری رشید صاحب، قبلہ موصوف حضرت فضل الرحیم صاحب مجددی، عزت مآب ضیاء الرحیم صاحب، عزت مآب مرکزی حکومت کے وزیر خارجہ محترم جناب سلمان خورشید صاحب، محترمہ لوئیس صاحبہ، رفیق من میم افضل صاحب، اس جلسے کے کنوینر جناب ذاکر قریشی صاحب، تمام علماء کرام، اس کی روح رواں پردے کے پیچھے رہنے والے لوگ، محترم بھائی ہلال صاحب، جناب اقبال صاحب، معزز برادران پریس، خواتین و حضرات، اس کانفرنس کی وجوہات ملک میں اقلیتوں کی سماجی، معاشی، سیاسی جو پشماندگی ہے، اس کو نظر کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے جو مسائل ہیں، اس مسائل کی سب سے پہلے تحقیقات، اس کی وجوہات، اور اس کے بعد میں اسے حل کرنے کی سمت میں لیے جانے والے اقدام کے بارے میں گہرے فکر و سوچ کرنے کے لیے میں عزت مآب قبلہ موصوف مولانا فضل الرحیم صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو تہہ دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ان مسائل کے بارے میں ایک گہری سائنٹیفک سوچ کے ساتھ میں نہ کوئی غصے کا اظہار، لیکن ہمارا جو درد ہے وہ درد جہاں سے اس درد کو مرہم مل سکتا ہے، دوائی مل سکتی ہے، اس تک ہمارے اس درد کو صحیح طریقے سے پہچان کروانے کے لیے جو مولانا صاحب نے جد و جہد کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بے حد نوازش کرے کہ جس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان کی ایک اقلیت قوم میں ایک بیداری آئی انشاءاللہ تعالی۔ ہم مایوس نہیں، جہاں تک ہندوستان کے آئین کا سوال ہے، ہندوستان کا آئین ایک سیکولر ہے، لیکن کہیں سلمان صاحب ہمیں اس کا احساس ہو رہا ہے کہ کہیں کہیں کچھ عناصر ایسے بھی ہیں کہ جو کہیں سے ایک امتیاز پیدا کرنے کی کوشش کرتے، کہیں سے ایک تناسب پیدا کرنے کی کوشش کرتے، کہیں ایسے عناصر بہت کم ہے، لیکن کہیں ایسے عناصر ہیں جو سوسائٹی میں، ملک میں بھید بھاؤ کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار ہے، ہمیں اعتماد ہے، لیکن سرکار میں جو حصے داری ہماری چاہیے وہ حصے داری ابھی کم ہے، اس کی جد و جہد ہم کرنا چاہتے ہیں،
لیکن جب سوسائٹی کے سامنے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا بھی احساس ہوتا ہے کہ وقت کے حالات کے مطابق کہیں کہیں وہ مایوسیت آئی ہے جس کی وجہ سے سماج میں کہیں غلط سوچ بھی ہونے لگ گئی اور اس کی ایک کوشش جاری ہو رہی ہے۔ قوم میں بیداری ہے، جذبہ ہے، ولولہ برقرار ہے، لیکن ایک دھندلی سی سمت کہیں نظر نہیں آتی راستہ ٹھیک سے جب دکھائی نہیں دیتا ہے تو انسان ذرا سا اجالا دیکھ کر کے اس طرف دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ کہیں اجالے میں مجھے وہ راستہ دکھائی دے گا جو راستہ مجھے منزل تک پہنچا دے، لیکن کبھی کبھی وہ روشنی ہمیں غلط راستے کی طرف بھی آمدہ کرتی ہے۔ تب ہم منزل پر جب نہیں پہنچتے ہیں تب ہمیں ایک مایوسی اچھا جاتی، شاید غلط راستہ اگر مل جاتا ہے تو منزل تک نہیں پہنچاتا، اور جب منزل نہیں ملتی تب ایک مایوسی آ جاتی ہے اور بے حد صدمہ ہوتا ہے، رنج و ملال ہوتا ہے۔ اور تب کیونکہ فطرت انسان یہ ہے کہ تب اس کے احساسات کہیں اپنے آپ کو اور کبھی اپنوں کو وہ کہیں ملامت کرنے لگ جاتے۔ وزیر خارجہ یہاں پر موجود ہے، تب آج میں یہاں پر موجود ہوں مولانا فضل الرحیم صاحب کے حلقے کا ایک ادنا سے خادم کی حیثیت سے آج یہاں پر ہوں، قوم کے ایک ادنے سے حیثیت سے، انسان کی حیثیت سے آج یہاں پر موجود ہوں۔ اور جو جائزہ ہم نے لیا ہے سلمان صاحب، کہیں کہیں دل میں ایک ٹیس کھڑی ہوتی ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں، جو حالات حاضرہ ہے اس قوم کی، ہم آئین سے باہر جا کر تو کوئی چیز نہیں مانگ رہے، آئین کے دائرے میں رہ کر کے جب ہم کہیں کوئی طلب کرتے ہیں تب کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کہیں الگ ہو کر کے مانگ کرتے۔ میں شکر گزار ہوں محترمہ سونیا گاندھی کا کہ جس نے پہلی بار ایک کوشش کی، ہندوستان کا وزیر اعظم جو ایک اردو داں ہے، وزیر اعظم منموہن سنگھ نے، دونوں نے مل کر کے یہ پہلی ایک سوچ کی، اور سوچ کے ماتحت اس قوم کی جو حالات ہے اس کو ایک ہندوستان کے لوگوں کو آئینہ دکھانے کی ایک کوشش کی، اور ڈاکٹر سچر جیسے کو اپوائنٹ کیا، اور اس نے بتایا کہ کہاں کھڑی ہے یہ قوم۔ معاف کریں، ہندوستان میں کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں، لیکن آئین نے ہمیں جو پہچان دی ہے وہ کہیں آئین میں ہماری پہچان شیخ سید مغل پٹھان سے نہیں دیا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری پہچان کہیں کسی فرقے سے نہیں کروائی ہے، ہم میں کوئی کاسٹ نہیں ہے، کوئی سب کاسٹ نہیں ہے۔ اگر ہماری پہچان بنی ہے تو ہماری پہچان مذہب کے نام سے بنتی ہے، اور اگر ہماری پہچان مذہب کے نام سے بنتی ہے تو اسے یہ قرار دینا کہ یہ تو مذہبی نقطے سے ان کا کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے اگر کچھ کیا جاتا ہے تو اسے تشدیکرن کہا جاتا ہے۔ تو بتائیں کہ ہماری پہچان کیا ہے آئین میں؟ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی الگ چیز سے ہم کو ملے کچھ، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ آدھی صدی گزر جانے کے بعد اس قوم کے جو حالات ہمارے سامنے اور ہندوستان کے ملک کے سامنے جو ڈاکٹر سچر نے رکھے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی تمام آبادی کا 13.4% مسلمان آبادی، 6.2% دیگر اقلیت ہیں، لیکن دیکھیں کہ اس کے حالات آزادی کے اتنے سالوں کے بعد میں کیا ہوئی ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 65.1،
یہ مسلمان 100 میں سے 17 بچے میٹرک تک جاتے ہیں اور 83% بچے اسکول کو چھوڑ دیتے. 100 میں سے صرف 4 بچے گریجویٹ لیول تک جاتے ہیں اور صرف 100 میں سے 2 ہی بچے ہیں جو پوسٹ گریجویٹ لیول تک جاتے ہیں. IIM IIT میں صرف 100 میں سے 3 کبھی پہنچے تو پوری ایڈمیشن ملا. لیکن مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں مولانا فضل صاحب کو اور ان کے ساتھ کام کرنے والے محترم اراکین کو. مولانا صاحب نے کوچنگ کلاسز کے ماتحت جو اس قوم کے بچوں کی تربیت کی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تمام اس کی رحمتوں سے نوازش کرے ان پر کہ انہوں نے اس قوم کو وہ IAS کا بھی جو لیول تھا اس لیول کو آگے بڑھانے کی پورا کوشش کی. ہندوستان کے اسکولوں میں ایک اسٹیٹ UP کی پرانے سروے کے مطابق 19% آبادی، لیکن اسکولوں میں داخلہ کتنا؟ 9%. ہندوستان کا دوسرا ایک ملک، آبادی 11%، ایڈمیشن میں جانے والے بچے صرف 6%. گجرات میں پرانے سروے کے مطابق 9% کی آبادی اور داخلہ صرف 5%. مہاراشٹر کی آبادی 11% اس قوم کی اور ایڈمیشن اسکول تک رسائی اس کی صرف 9%. اور اسی وجہ سے ہندوستان کے تمام جو اسٹیٹ ہیں اس کا جو ایک لٹریسی ریٹ ہے وہ ریٹ سے بھی اس قوم کے بچوں کا اور اس قوم کی لٹریسی ریٹ اس سے بھی پست ہے. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سلمان صاحب آپ نے تو ہمارے ساتھ ساتھ رہ کر کے بہت سارا اس کا جائزہ لیا، لیکن ہندوستان کی حکومت، مخصوص طور پر مرکزی حکومت نے بھی دیکھا ضرور کہ شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب، OBC اور مائنورٹی یہ پسماندہ طبقات ہیں ہندوستان کی آبادی کے، تو اس کے لیے ویلفیئر کی اسکیم کھڑی کی. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ویلفیئر اسکیم کو جب ٹٹولا گیا، مولانا صاحب نے جب اس کا جائزہ لیا تب اس میں سے یہ چیز نکل کر کے باہر آئی کہ کم سے کم پر ہیڈ اس کا ایکسپینڈیچر کیا ہے. شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کا ویلفیئر کی اسکیموں میں مرکزی حکومت نے جو بھی پیسہ خرچہ کیا ہے اس میں اس کا پر ہیڈ آتا ہے 1228 روپیہ، جبکہ یہی قوم جو آج 15%، 20% آنے کو تیار ہے، پر ہیڈ اس پر کیا خرچہ ہو رہا ہے اس کو اور اوپر اٹھانے کے لیے. ایک طرف دوسرے پسماندہ طبقات کے لیے 1228 روپیہ اور یہ پور کمیونٹی، مسلم کمیونٹی پر صرف 138 روپیہ. جب یہ ڈسپیرٹی ہے تو ہندوستان کے ملک کا عوام، ہندوستان کا ایک ناگرک، ہندوستان کا ایک سٹیزن یہ ضرور مانگ کر سکتا ہے مرکزی حکومت سے اور صوبائی اور علاقائی حکومتوں کے ساتھ میں کہ ہمیں بھی شانہ بشانہ دوسروں کے ساتھ کھڑے رہنے کا آئین نے ہمیں یہ حق دیا، یہ ادھیکار دیا. اور اگر اس کی مانگ کرتے ہیں اور سینٹرل گورنمنٹ نے اگر اس کے بارے میں کوئی سوچ کی، ایک نیا فنڈ دیا، نئی اسکیم دی، تو کس منہ سے کہتے ہو تم کہ یہ تشدیدکرن ہے؟ یہ اور کچھ نہیں ہے لیکن ہندوستان کے آئین کے ساتھ بے ایمانی، اور اسے کبھی ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ہندوستان میں ایسے چند ہی عناصر ہیں. ہندوستان کی اکثریت آبادی جو ہے وہ ہمارے ساتھ، ہمارے آواز سے آواز ملا کر کے ہماری ترقی کے لیے آج کام کرنا چاہتی ہے، اور جس کی وجوہات ہے کہ آج تمام ہم مل کر اس پہ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں. علم کا تعلق ہمیشہ جڑا ہوا ہے. مولانا صاحب ابھی بتائیں گے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. مولانا صاحب ابھی جو آنکڑے یہاں پر رکھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا.
کہ علم جہاں کم ہے وہاں غربت بھی زیادہ ہے، اور جہاں علم کی کمی ہے وہاں بے روزگاری بھی زیادہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ملک کا قانون، سلمان صاحب، میں نے پلاننگ کمیشن میں بھی کہا تھا، شاید آپ بھی موجود تھے اس میں، جب مرکزی حکومت کوئی قانون بناتی ہے، ابھی جیسا کہ ہلال صاحب نے فرمایا کہ گجرات میں پری میٹریکولیٹ کی اسکیم کو، اسکالرشپ کو کیوں نہیں لاگو کیا گیا، جبکہ یہ فرمان جاری ہوا ہے مرکزی حکومت سے؟ میں نے پلاننگ کمیشن میں کہا تھا کہ کم سے کم ایسی اسٹیٹ گورنمنٹ کے گریبان کو بھی پکڑ کر کے پوچھنا چاہیے، اور اگر وہ تمہاری گرفت سے اگر باہر مانتے ہو تو کم سے کم وہ 25% جو اسٹیٹ کو ڈالنا ہے سینٹرل گورنمنٹ ڈالے اس میں، لیکن ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو پسماندگی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے اس سے محرومیت کیوں رہے ہمیں؟ کوئی تو قانون ہو۔ اور میں بہت اعتماد کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بھی جوڈیشری اپنا انڈیپینڈنٹ رول ادا کر رہی ہے۔ پھٹکار لگائی ہے یہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ کو، ہائی کورٹ نے پھٹکار لگائی، اور بے ایمانی کا نمونہ تو اور دیکھیے کہ انہیں کوئی اور بھی غیرت نہیں آئی، اور پھر سپریم کورٹ میں گئے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں، اور ہم بھی کیوں ایسے اس طرح کی ہم جائزہ لیں، سیاسی طور پر جہاں جانا ہے جو جائے، ملک میں اس کی آزادی ہے، لیکن دیکھیں تو صحیح کہ کون ہمارے حقوق پر ایک تراپ لگانا چاہتا ہے۔ ایک کوشش ہوئی ہے، مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ وجاہت حبیب اللہ صاحب یہاں پر نہیں ہے موجود، سیدہ بہن یہاں پر موجود نہیں ہے، رحمان خان موجود نہیں ہے، لیکن شانہ بشانہ سلمان خورشید صاحب، لوئیس صاحبہ ہمارے ساتھ کئی کانفرنسز میں ساتھ رہے، اور مولانا صاحب کا ہاتھ بٹایا ہے انہوں نے، بہت مبارکبادی پیش کرتا۔ اور کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آئین کے ماتحت ہی ہماری ڈیمانڈ ہے۔ میم صاحب ہمارے پرانے ساتھی، اخبار 9 میں ان کی قلم خوب تیز لکھتی تھی، آج بھی لکھتی ہے، ایمبیسیڈر بھی رہ کر کے آئے ہیں ابھی، اور پھر سے قوم کی خدمت میں آئے ہیں۔ سلمان صاحب جب یہاں پر موجود ہیں تب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کانفرنس کے ماتحت جو بھی اسکیمز ہیں وہ اسکیم میں کہیں کہیں ٹھہراؤ ہے، وہ ٹھہراؤ کو ہمیں دور کرنا ہے، اور اس وجہ سے بڑی جدوجہد کے ساتھ میں مولانا صاحب نے بڑی کانفرنسز کی ہیں، ہمارے تمام سچر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوئی ہے، وضاحت صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کے بات ہوئی ہے، مونٹیک سنگھ آلووالیہ کے ساتھ میں بیٹھ کے بات ہوئی ہے، تمام وہ ہمارے دانشوران ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھ کے بھی بات ہوئی ہے، اور اتنا ہی نہیں، ہمارے دین کے جو پیشوا ہیں ان کے ساتھ میں بھی بیٹھ کر کے یہ غور و فکر ہوئی ہے، اور اس کے ماتحت جو باتیں نکل کر کے آتی ہیں، میری پہلی ڈیمانڈ یہ ہے سلمان صاحب وہ پہنچائیں مرکزی حکومت تک، میم صاحب آپ بھی پارٹی تلک پہنچائیں کہ یہ تمام جو ویلفیئر کی اسکیمیں اس کا جو مانیٹرنگ ہے وہ بہت ضروری ہے، اور پرائم منسٹر کے دفتر سے جب تک اس کا مانیٹرنگ نہیں ہوگا اور اس کا جائزہ نہیں لیا جائے گا تب تک کہ یہ اسکیم میں اور جو تیزی آنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اس کا بھی جائزہ لیا کہ ویلفیئر کی اسکیم تو آئی لیکن ویلفیئر کی اسکیم کا امپلیمنٹیشن کا پرسنٹیج کیا رہا، تو کیوں کم رہا؟ وجوہات کیا ہے؟ وجوہات ایسا نہیں کہ صرف گورنمنٹ کی ہے، وجوہات میری بھی ہے اور وجوہات میں آپ بھی شامل ہیں، اور اسی لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، قوم کی بیداری کی شمولیت کیسے کرنی ہے، اور یہ تمام لوگوں کو اس میں کیسے جوڑیں گے، تن کا کر کے گھونسلہ بنتا ہے، بوند بوند ڈال کر کے اوج بنتی ہے اور سمندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم چاہیے کہ آج ہم عہد کریں اور یاد رکھیں کہ فریضہ کی ادائیگی ہو رہی ہے، قرآنی درس کی تکمیلیت کی یہ وجوہات ہیں، وہی اللہ کا فرمان،
میں اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے کو بدلنا نہ چاہے. یہاں علم کی مانگ کرتے ہیں کہ یہ لٹریسی ریٹ سے قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. تمہیں اور مجھے جد و جہد کرنا اور عہد کرنا ہوگا، کیونکہ فریضہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. تمام مرد اور عورتوں پر علم کا ملانا فریضہ قرار دیا ہے. لہذا میری دست بستہ اپیل ہے آج گجرات کے اس تمام اراکین سے، گجرات کے وہ تمام قوم و ملت کے لوگوں کی، اور ہمارے ساتھ میں مت سوچے کہ آپ اکیلے ہیں. ہندوستان میں اکثریت جو سیکولر لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی فلاح و بہبودی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن پھر وہ بات آتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ذرا سوچیں تو صحیح، لڑنا کہاں ہے اور لڑائی کہاں ہے؟ انفرادی طور پر ہماری لڑائی ہے، یہ مجھے پسند ہے اور یہ نہیں ہے تو لڑائی ہے. لیکن یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ قوم کا، اس ملک کی فلاح اور بہبودی کیا ہے. اگر ہندوستان کے انگ کا، ہندوستان کا پورا جو جسم ہے، وہ جسم کا 20% اگر کہیں کمزور ہے، کہیں لکوا لگا ہوا ہے، کہیں پیرالائز ہے، تو ہندوستان کی شکل و صورت کبھی بھی تندرست اور خوبصورت نہیں ہو سکتی. اور اسے بنانے کے لیے یہ قومی فریضہ، ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے سے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم سب مل کر کے ہندوستان کے تمام پشماندگی جو ہے اس پسماندگی کے لیے ہم کام کریں. اسکالرشپ کی بھی بات بتائی گئی، کروڑوں روپیوں اور کروڑوں ہمارے طلباؤں کو اس کا فائدہ پہنچا ہے. سب سے زیادہ ویلفیئر اسکیم میں، اور میں نے تو سابقہ پہلے کے فائنانس منسٹر صاحب کو، پرنب مکھرجی صاحب کو بھی کہا تھا کہ تمام اسکیموں کو چھوڑو لیکن اسکالرس کے اندر تو آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ دے دو. صوبہ گجرات کے اعلی کو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 6 کروڑ گجراتیوں میں کیا ہماری شمولیت نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے، اور ہندوستان کا آئین تمہیں فرض قرار دیتا ہے کہ ان کے لیے بھی تمہیں کام کرنا ہے. ITI مانگی تھی، سورت نے بھی مانگی ہے، بروڑا نے بھی مانگی ہے، موڑاسا نے بھی مانگی ہے. دیا کیا یہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے ITI، اور کیوں نہیں دیا؟ 25% کس بنا پر منع کرتے ہو؟ کہاں سے پیسہ آیا ہے؟ یہ کیا تمہاری جیب سے انکم ٹیکس کا پیسہ نہیں گیا ہے؟ پیسہ ہمارا ہے، لیکن ہمارے ویلفیئر کے لیے اگر سوچ نہیں ہوتی تو خدا انہیں مبارک کرے. لیکن سوچ ہمیں کرنی ہوگی. یہ جو اسکیم ہے، اس اسکیم میں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں. سلمان صاحب، آپ نے تو اس کا جائزہ لیا ہے. رحمان خان صاحب آئے ہوتے تو ذرا اور طویل سے ہم ان سے کہتے. اس میں ابھی بھی بڑی کمزوریاں ہیں. اس کے جو نارمس ہیں، وہ نارمس میں ابھی بدلاؤ کی بہت ضرورت ہے. اس لیے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مولانا صاحب بتائیں گے. اور جہاں تک ہمارے اقتصادی اور معاشی حالات کے سوال ہیں، فائنانس میں ہم کو میکرو اور مائکرو فائنانس مینجمنٹ کو دیکھنا پڑے گا. سلمان صاحب، بینکوں میں اگر یہاں کا یہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی فائنانس مانگنے جاتا ہے، 5 لاکھ کا قرض لینے پر کوئی بینک کی گارنٹی نہیں دینی ہوتی. شکریہ سینٹرل گورنمنٹ کا. لیکن جائزہ تو لیں کہ یہاں سے بیٹھے ہوئے لوگوں نے جب بینکوں میں عرضی کیا ہے تو بغیر اس کے کیا ان کو لون ملا ہے؟ اور ہم نے جائزہ لیا، مولانا صاحب نے جائزہ لیا کہ تمام ہندوستان کے بینکوں میں مائنورٹی کا جو فائنانس ہوا ہے، آپ کو جان کر کے تعجب ہوگا کہ نیشنلائز بینکوں سے زیادہ اگر فائنانس کسی نے کیا ہے تو وہاں کی جو بھی لوکل فائنانس کی جو بھی چیزیں ہیں یا بینکنگ سسٹم ہے، ان لوگوں سے ان کا قرض زیادہ ملا. لہذا اس کی طرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. بہت جلدی اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں.
हाउसिंग, मैं आपसे गुजारिश करता हूं सलमान साहब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहें कि कम से कम हाउसिंग के अलॉटमेंट में 15% तो हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए। हमारी बस्ती के आबादी के मुताबिक तमाम हाउसिंग स्कीम में 15% अगर रिजर्वेशन हमें मिल जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये एक पसमानदा कौम के लिए बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। छोटे कारीगरों को आज अलग किया, ताला बनाने वाले, आपके मुरादाबाद में पितल का काम करने वाले, बुनकर जो लोग हैं, हमारे तो यूपी के यहां पर भी हैं, बुनकरी का एक नया दस्ता भी यहां पर आ गया है। ऐसे कई हैं, ताला बनाने वाले हैं, जूते बनाने वाले हैं, लकड़े का काम करने वाले। ऐसी कारीगरों को माइक्रो मैनेजमेंट फाइनेंस हमको करना पड़ेगा और तब जाकर के उसकी फलाह बहबूदियत की तरफ आगे बढ़ेगा। घनी आबादी वाले जिले, शहर और ब्लॉक को आपने आइडेंटिफाइड किए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं एमसीडी प्लान जो बनाया आपने। लेकिन इसका जो यूनिट है वो यूनिट हमको ब्लॉक रखना चाहिए और उसकी फलाह बहबूदी के लिए मौलाना साहब अभी बताएंगे उनके स्पीच में कि वहां वो ब्लॉक में क्या क्या चीजें हमको जरूरी है कि इतनी चीजें कम से कम कर दीजिए, हमारा जो लेवल है एजुकेशन का हम बहुत ऊपर ले आएंगे। और अभी भी जो मौलाना साहब ने सर्वे करवाया, वो सर्वे में अभी भी ऐसे घनी आबादी वाले जो हमने शहर आइडेंटिफाइड किए थे, उसमें अभी भी 100 शहर छूट गए। लिहाजा उसकी शमूलियत भी अब ये वेलफेयर की स्कीमों में होनी चाहिए। इसी तरह सोशल सर्वे डेटा बैंक नहीं है, हम ये चाहते हैं सलमान साहब, और आप जरूर इसमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट लें। मीम साहब आपसे भी गुजारिश है, और आप भी एनजीओ चलाती हैं, आपको भी पता है कि हमारे लिए उसके लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट काम होना चाहिए। ये तो मौलाना साहब अल्लाह का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि मौलाना साहब और उनके दोस्त लोग हिलाल भाई जैसे सब लोग मिले कि जिन्होंने मिलकर के ये पूरे कारवां को चढ़ाया। जामिया भी छोड़ दिया और आबाद हो गए अब दिल्ली में मौलाना साहब, सब चीजें वहां की छूट गई हैं पीछे। और उन्होंने जो सर्वे रिपोर्ट्स उन्होंने जो कलेक्ट करवाए हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार का फरीजा है कि सरकार एक ऐसी नेशनल इंस्टीट्यूट कायम करे, जिसके लिए मैं आपको एक दरख्वास्त करता हूं। इसी तरह कोचिंग क्लास के जो रिजल्ट्स आए हैं मौलाना साहब ने, आप बखूबी उनसे वाकिफ हैं, मैं चाहता हूं कि भी गवर्नमेंट के मातहत ये चलनी चाहिए। और आपसे गुजारिश करता हूं, हर बड़े शहर में जाकर के मैं पूछूंगा कि क्या ताजिया कमेटी है। मौलाना साहब, मैं जाकर के पूछता हूं सलमान साहब के क्या शहर में ताजिया कमेटी बनी? बोले हाँ साहब, बरसों से चलती है। सीरत कमेटी बनी है, ईद मिलादुन नबी का जलसा करते। हाँ साहब, एक सीरत कमेटी भी है हमारी। अगर ताजिया कमेटी और सीरत कमेटी अगर एक गांव बना सकता है, तो अब ये मुहिम करनी होगी कि इस कौम के बच्चों को ऊपर उठाने के लिए हर जगह एक कमेटी बने, हर मोहल्ले में एक कमेटी बने, और नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान इसका सर्वे करवाए कि मेरे मोहल्ले में कितने अनपढ़ हैं, कितने लोगों ने स्कूल छोड़ा है, स्कूल छोड़ा तो क्यों छोटा है, मेरे यहां बेवाएं कितनी है, मेरे यहां अपंग कितने हैं, पैरालिसिस किसको हुआ है, किसको मरीज हुआ है, और किसको टीबी हुआ है, किसको कैंसर हुआ है, ताकि सरकार की मदद करें। जुड़ना तो पड़ेगा मेरे से। इसलिए बहुत ज्यादा अब न कहते हुए बस अल्लाह से ही दुआ करें। यहां बड़े बड़े उलमाए कराम बैठे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मखसूस 2-2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि हिंदुस्तान का तो ये तो जानदार एक अंग है, ये अंग थोड़ा सा लागिर हो गया या कमजोर हो गया तो हिंदुस्तान की वो कुव्वत और हिंदुस्तान की तंदुरुस्ती कोई बाकी नहीं रहेगी। आखिर में इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। क्या खूब किसी ने इस बात को कहा जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। देखिए, किसी भी चीज को अगर हमें बदलना होता है या किसी भी चीज को आगे ले जाना होता है तो उसकी फिक्र और जिद्दोजहद करनी होती है। बाकी का काम अल्लाह का है, वो अल्लाह पूरा करेगा। और मैं अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं हूं, क्योंकि बकौल शायर के सलमान साहब कि ना उम्मीद अज रहमतत शैतान भूत, तेरी रहमत से जो नाउम्मीद होता है वो शैतान है। क्यों
کہ نا امید از رحمتت شیطان بود، جا کے خود فرمود لا تقنطو۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ لا تقنطو من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ آخر میں اس بات سے ختم کرتا ہوں کہ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوج نہیں ہے، اور وہ قوم نہیں لائی کے ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ چلے چلو، آپ سے مخاطب ہے، چلے چلو کہ چلنا ہی دلیل کامرانی ہے، چلے چلو کہ چلنا ہی دلیل کامرانی ہے، اور جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں وہ منزل پا نہیں سکتے۔ تمام حضرات کا، اراکین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سورت والوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، والنٹیئر بھائیوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اراکین حلقہ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہترین، گجرات کی تاریخ میں شاید ایسی بہترین کانفرنس میں نے پہلے نہیں دیکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس محفل کو کامیاب کرے، اور دامے درہم سخن جس نے بھی اس میں تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام نعمتوں سے اور رحمتوں سے انہیں نوازش کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ، السلام علیکم، جے ہند۔